الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. وبه قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني موسى بن علي عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: 4 خلال إذا أعطيتهن فلا يضرك ما عزل عنك من الدنيا: حسن خليقة وعفاف طعمة والصدق حديث وحفظ أمانة. رواه البخاري في الأدب المفرد. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا هشيم عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا ورقاد كاتب المغيرة قال: كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أن اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب إليه المغيرة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وعن منع وهات وعقوق الأمهات وعن وأد البنات. رواه البخاري. یہ 3 حدیثیں اس وقت میں نے تلاوت کی. پہلی حدیث مسلم کی ہے اور دوسری احادیث امام بخاری کی الادب المفرد کتاب سے میں نے اخذ کی. پہلی حدیث میں جو حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الطہور شطر الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے. والحمد للہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ میزان اعمال کی نیکیاں بھرنے کے لیے کافی ہے، نیکیوں کا میزان بھرنے کے لیے کافی ہے. وسبحان اللہ والحمد للہ، اور یہ 2 کلمے سبحان اللہ اور الحمدللہ تملأان ما بین السماوات والارض، اگر اس کے اجر کو مجسم کیا جائے تو آسمان اور زمین کے درمیان پوری فضا اس سے بھر جائے گی. والصلاة نور، نماز روشنی ہے. والصدقۃ برہان، اور صدقہ دلیل ہے. والصبر ضیاء، اور صبر یہ روشنی ہے. والقرآن حجۃ لک و علیک، قرآن یا تیرے لیے دلیل ہے یا تیرے خلاف دلیل ہے. کل الناس یغدو، ہر شخص صبح کے وقت اٹھتا ہے، نکلتا ہے گھر سے. فبائع نفسہ، پھر اپنے آپ کو فروخت کرتا ہے یا خریدتا ہے. فمعتقها او موبقها، کچھ لوگ اپنے آپ کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ کر کے اپنے آپ کو آزاد کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنے آپ کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ کر کے اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں. دوسری حدیث میں عبداللہ ابن عمرو بن عاص کی روایت ہے کہ 4 خلال، 4 خصلتیں ہیں. اذا اعطیتہن، اگر یہ 4 خصلتیں اور 4 صفات تجھے مل جائیں، فلا يضرك ما عزل عنك من الدنيا، تو دنیا کا کوئی نقصان تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی. دنیا کا کوئی نقصان اور کوئی کمی تیرے لیے پھر کمی نہیں ہے.
حسن خلیقہ، اگر تجھے اچھے اخلاق مل جائے، وعفاف و طامہ، اور تجھے طیب اور حلال خوراک مل جائے، وصدق حدیث، اور تجھے سچ بات کہنے کی توفیق مل جائے، وحفظ و امانہ، اور امانت کی حفاظت کرنے کی توفیق مل جائے. یہ 4 باتیں اگر تمہارے اندر ہوں تو دنیا کے نقصان دینے والی چیزیں تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. تیسری حدیث میں وراد جو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیکٹری تھا، یہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے اپنے دور حکومت میں حضرت مغیرہ بن شعبہ کو خط لکھا کہ انکتب الیہ بشیء سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کردہ کوئی بات لکھ کر بھیج دیجیے. تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنی ہو تو مجھے لکھ کر بھیج دو. تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کو بھیجا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان ینہا عن قیل وقال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے جا بحث مباحثے سے اور بے جا قسم کے پوچھنے اور سوالات کرنے سے منع فرماتے تھے. وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، اور مال کو ضائع کرنے سے منع فرماتے تھے، اس لیے کہ ضائع کرنے کی چیز نہیں ہے، کام آنے والی چیز ہے. وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، اور بہت زیادہ باتیں کرنے، بہت زیادہ پوچھنے سے، بار بار پوچھنے سے. وَعَنْ مَنْعٍ وَحَاتٍ، اور منع کرنے اور مطالبہ کرنے، روکنے اور مطالبہ کرنے. مطالبہ بھی بار بار کیا جائے اور جب دوسرا مطالبہ کرے تو اس سے روکا جائے. وعقوق الامہات، اور ماؤں کی نافرمانی سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. وعن وعد البنات، اور بچیوں کو زندہ درگور کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. یہ تو ان حدیث کا سادہ ترجمہ. اس میں پہلی بات الطہور شطر الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے. اسلام میں طہارت کا تصور عام معاشرے میں نظافت کے تصور سے ذرا بلند ہے، بلکہ اتنا بلند ہے کہ اگر ہم یہ دعویٰ کر لیں کہ اسلام میں طہارت کا جو تصور ہے وہ صرف ایک مومن ہی سمجھ سکتا ہے، غیر مومن اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا، تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا. اسلام 2 الگ الگ الفاظ استعمال کرتے ہیں، ایک طہارت کہتے ہیں اور ایک کو نظافت کہتے ہیں. نظافت کا معنی وہی صفائی ہے جس کو ہم اردو میں یا پشتو میں صفائی کہتے ہیں. کپڑے کی صفائی، جسم کی صفائی، دانتوں کی صفائی، کانوں کی صفائی، ماحول کی صفائی، جگہ کی صفائی، اس کو ہم اس صفائی کو نظافت کہتے ہیں. ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظفوا افنیتکم نظفوا بیوتکم، اپنے گھروں اور اپنے گھروں کے ارد گرد ماحول کو صاف رکھو. ولا تشبہوا بالیہود، اور یہودیوں کی طرح نہ بنو جو گندگی کے ڈھیر اپنے گھروں میں رکھتے ہیں. وہاں پہ نظافت کی بات آئی ہے، نظافت، گھروں کی صفائی کا. ایک ہے طہارت، اور طہارت کا تصور اسلام کے اندر بہت وسیع ہے. طہارت کا تصور دل و دماغ اور عقیدے و فکر اور اخلاق کی طہارت سے لے کر حکمی طہارت، جس کو شاید مسلمان کے بغیر کوئی نہیں سمجھ سکتا. مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں وضو ٹوٹ گیا، تو وضو ٹوٹنے کے بعد جب ہم منہ دھوتے ہیں، جب ہم ناک میں پانی ڈالتے ہیں، جب ہم منہ پر پانی ڈالتے ہیں، ابھی ہم غسل خانے سے نکل آتے ہیں مثال کے طور پر، اور ابھی ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ہمیں پھر حکم دیا جاتا ہے کہ جا کر پھر منہ ہاتھ دھو لو. تو میرے منہ ہاتھ کو کیا ہو جاتا ہے؟ اس پہ ایک نجاست آ جاتی ہے جو نجاست بھی حکمی ہے، اور اس کی ایک طہارت ہو جاتی ہے. وہ طہارت بھی حکمی طہارت، وہ ایک ایسی طہارت ہے جس طہارت کا معنی وہ صرف ایک مومن سمجھ سکتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ ہاتھ دھو لو، تو ہم منہ دھوتے ہیں، سر پر ہم مسح کرتے ہیں، اس مسح سے طہارت حاصل ہوتی ہے. جنابت میں لوگ غسل کرتے ہیں، غسل سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے. تو یہ کون سی طہارت ہے؟ اور اس طہارت کا مفہوم و مصداق کیا ہے؟
تو اس کو ذرا وسیع کر دیا گیا. پھر نجاست کو بھی اسلام نے اس کے مقابلے میں جو نجاست آتی ہے اس نجاست کا بھی تصور اسلام نے بہت وسیع کیا. عام طور پر تو لوگ نجاست و ظاہری نجاست کو کہتے ہیں جو نظر آنے والی چیز ہے. جو چیز نظر آنے والی نہیں ہے اس کو لوگ نجاست ہی نہیں سمجھتے. ہمارے یہاں یہ کتے کا جھوٹا نجس ہے. کتے نے پانی میں منہ ڈالا تو وہ پانی نجس ہے. اگر اس پانی سے آپ کوئی کپڑا دھو لیں تو آپ کو بالکل صاف ستھرا اور چمکیلا نظر آ جائے گا، لیکن شریعت کہتی ہے یہ نجس ہے. اسی طرح اس کے علاوہ قرآن نے فرمایا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. مشرک گند ہے. مشرکین کے اندر ایک نجاست ہے. وہ نجاست وہ نہیں ہے جو ظاہری نجاست، ان کے ہاتھ میں ان کے پاؤں میں کوئی گندگی ہے. ایک مشرک جو صاف کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ابھی نہا دھو کے وہ کپڑے تبدیل کر کے اور اسپرے و خوشبو لگا کے آیا ہے، اور دوسرا ایک مومن ہے اور اس کے کپڑوں میں بظاہر میل کچیل لگا ہوا ہے. وہ میل کچیل کے ساتھ وہ مسجد میں آ سکتا ہے. نہیں آنا چاہیے تو آداب کا تقاضا تو یہ ہے کہ مسجد میں صاف ہو کر آ جائے، لیکن بہرحال آپ اس کو منع نہیں کریں گے. لیکن وہ شخص جس کے کپڑے بالکل صاف ہیں اور چمکیلے ہیں اور بالکل دھوئے ہوئے اور اس پہ عطر اور خوشبو لگی ہوئی، وہ کہا ان المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. یہ گندے ہیں، ان کو نہیں آنا چاہیے. تو طہارت اور نجاست کا تصور اسلام نے بہت وسیع کیا. اخلاق کی صفائی پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور ان طہارت کے وہ میدان بھی اس میں آ جاتے ہیں جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہے کہ یہ بھی طہارت و نجاست کے میادین ہیں. پھر فرمایا والحمد للہ تملأ المیزان. الحمدللہ، اگر ایک مومن اللہ کی رضا کے لیے اور درست نیت سے یہ لفظ منہ سے ادا کر دے تو اس سے اتنی نیکیاں کمائی جا سکتی ہے کہ پورا میزان اس سے بھر جاتا ہے، نیکیوں کا پڑا اس سے بھر جاتا ہے. اس کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ صرف الحمدللہ کہنے سے نیکیوں کا پڑا بھر گیا، بس باقی نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس جملے کا اور اس کلمے کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنی قدر ہے. یہ گویا کہ لا الہ الا اللہ کے مترادف ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے صفات جمالیہ کے مترادف ہے. اس پہ پچھلے شبینہ میں مجلس میں صفات پر کافی بحث ہوئی تھی. وہ بحث آپ جو لوگ نہیں تھے ان کو سننی چاہیے. تو الحمدللہ تملأ المیزان، یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی خدائی، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی صفات جمالیہ کا اعتراف ہے. اور ایک جملہ اس میں یہ بھی ہے کہ ایک حدیث میں یہ بات آتی ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الدعاء الحمدللہ. الحمدللہ ساری دعاؤں میں سب سے بہتر دعا ہے. تو یہ الحمدللہ ایک ایسا جملہ ہے جسے ایک جانب تو اللہ تعالیٰ نے اپنی خدائی اور اپنی تعریف کے لیے سب سے بہترین اظہار قرار دیا ہے، اور دوسری طرف بندے کی طرف سے اسے ایک بہترین دعا قرار دی ہے کہ بندہ جب الحمدللہ کہتا ہے تو ایک جانب اللہ تعالیٰ اس سے اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی ساری صفات اس نے بیک لفظ اور بیک جنبش زبان اس نے اللہ تعالیٰ کی خدائی کی ساری صفات اس کا تذکرہ کیا اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کر دیے اور دوسرے لوگوں سے نفی کر دیے. اور دوسری جانب گویا کہ بندے نے اپنی ضرورت بھی ایک خاص پیرائے میں اور ایک خاص انداز میں، ایک کنایہ کے انداز میں اپنے رب کے سامنے اپنی تمام ضروریات اور اپنی حاجات بھی رکھ دی کہ میرے رب میں محتاج ہوں اور تجھے پتہ ہے کہ مجھے کیا کیا ضرورتیں ہیں، میری ضرورتیں پوری فرما. اور جب اس کے ساتھ سبحان اللہ بھی مل جائے، وہ سبحان اللہ والحمدللہ، جب سبحان اللہ اور الحمدللہ دونوں مجموعے کے طور پر آدمی کہہ دے اور اس کا ورد کر دے، تملأان ما بین السماوات والارض، تو آسمان اور زمینوں کے درمیان جتنی فضا ہے، اس فضا کو اگر اس کا اجر مجسم کیا جائے تو گویا کہ اس کی پوری فضا اس سے بھر جائے.
سبحان اللہ کا معنی ہے اللہ تعالیٰ ان عیوب، ان نقصانوں، ان کمیوں، ان کمزوریوں سے پاک ہے جو دوسرے لوگ خدا کے لیے وہ بتاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کمزوریوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، شرک سے پاک ہے، ولد سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ما اتخذ اللہ من ولد وما کان لہ من الہ، ما کان معہ من الہ۔ تو اللہ تعالیٰ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ پر نیند نہیں آتی، اللہ تعالیٰ پر کوئی ایسی غشی نہیں آتی، ایسی حالت نہیں آتی جو اونگ والی حالت ہو۔ اونگ اور نیند اللہ تعالیٰ کے لیے یہ صفات اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ صفات نقصان ہے، یہ انسانوں میں نقصان کی صفات ہیں، کمزوری کی صفات ہیں، کمزوریوں سے اللہ تعالیٰ مبرہ ہے۔ اور الحمدللہ کا معنی ہے کہ جمال اور کمال کے تمام صفات اللہ تعالیٰ کے لیے۔ والصلاۃ نور، نماز روشنی ہے۔ نور آگے ضیاء کا لفظ بھی آتا ہے۔ کچھ لوگوں نے تو یہ کہا کہ نور اور ضیاء ایک چیز ہے، لیکن حقیقت میں تھوڑا سا فرق ہے۔ نور اس روشنی کو کہتے ہیں جو روحانی روشنی ہوتی ہے، جو ایسی نادیدہ قسم کی روشنی ہوتی ہے جس کو ہم علم کی روشنی کہتے ہیں، علم کی روشنی، ایسی روشنی جس کا تعلق روح کے ساتھ ہو، اور کبھی وہ ظاہری روشنی کے لیے بھی۔ اور ضیاء کا معنی ہے وہ روشنی جس سے ہم چیزیں دیکھ سکیں۔ اگر وہ روشنی نہ ہو تو ہم چیزیں نہ دیکھ سکیں، اگر وہ روشنی ہو تو وہ چیزوں کے دیکھنے کا ذریعہ ہے، اس سے ہم چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ روشنی دیکھ سکتے ہیں نہیں دیکھ سکتے یہ دوسری بحث، میں اس فلسفی بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اس کی وجہ سے ہم باقی چیزیں دیکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو فرمایا گیا اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ کے لیے نور کا لفظ آیا ہے، ضیاء کا لفظ نہیں آیا۔ سورج کے لیے نور کا لفظ بھی آیا ہے اور ضیاء کا لفظ بھی آیا ہے، چاند کے لیے نور کا لفظ بھی آیا ہے۔ تو نور کا لفظ کبھی ضیاء کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن نور کا لفظ بہرحال ضیاء کے معنی سے اوپر درجے والا کا ہے۔ الصلاۃ نور، نماز نور ہے، نماز روشنی ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اگر ہم شعوری طور پر درست نیت کے ساتھ، شرائط اور ارکان کے ساتھ نماز پڑھیں تو اس نماز کی وجہ سے ہمیں وہ روشنی مل سکتی ہے کہ ہم ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس اس سے محسوس کر دیں، اور ہمیں پتہ چلے کہ واقعی اسلام کے احکام میں کیا کیا فوائد رکھے ہوئے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، نماز کا نور ہونے کا مقصد یہ ہے کہ نماز ہی وہ روشنی ہے کہ جس میں ہماری باقی زندگی کو سمجھنے کے لیے ایک پوری روشنی ہمیں مل جاتی ہے کہ ہم نے باقی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ نماز میں ہم وہ سبق سیکھ سکتے ہیں کہ اگر وہ سبق ہم درست طریقے سے اور شعوری طور پر یاد کر لیں تو یہ نماز ہی اس بات کے لیے کافی ہے کہ ہم باقی معاملات میں ایک روشنی کے ساتھ ان معاملات کو دیکھ سکیں کہ ہم نے باقی دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے، ہم نے گھر میں، ہم نے ماحول میں، ہم نے اپنے معاشرے میں، ہم نے انفرادی اور اجتماعی، یہ ساری زندگی پر ہم نے کیسے گزارنی ہے۔ گویا کہ نماز کے اندر پوری زندگی گزارنے کا سبق موجود ہے، اور یہ عبادات کا ایک ایسا مجموعہ ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں تاکہ ہم اس سے کبھی غافل نہ ہو جائیں اور ہماری زندگی پر اس کے اثرات ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے کتنے اثرات نماز کے اپنی زندگی پر چھوڑے ہیں، یا ہم نے نماز کو کتنا حق دیا ہے کہ وہ ہماری زندگی پر اثر انداز ہو جائے، یہ دوسری بات ہے، لیکن حقیقت میں نماز کا مقام یہ ہے۔ اور ایک تیسری بات کہ نماز نور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ چکا ہوتا۔ تو صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے بھائی ہیں؟ تو نبی نے فرمایا، نہیں، آپ تو میرے صحابہ ہیں، میرے بھائی تو وہ ہے جو بعد میں آئیں گے اور انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا اور مجھ پر ایمان لائیں گے۔ تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ پھر اپنے بھائیوں کو کیسے پہچانیں گے جب کہ آپ نے ان کو دیکھا نہیں ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجیب بات ہے، تم میں سے اگر کسی کا ایک ایسا گھوڑا ہو
جس کے ماتھے پر بھی سفید نشان ہو اور اس کے ہاتھوں پر بھی سفید نشان ہو، اور باقی سارے لوگوں کے گھوڑے سارے کالے ہوں، صبح سر سے پاؤں تک سب کالے کالے ہوں، کالے رنگ کے ہوں، تو کیا وہ اپنے گھوڑے کو نہیں پہچان سکے گا؟ تو صحابہ نے کہا ہاں پہچان سکے گا، اس لیے کہ اس کے گھوڑے کے ماتھے پر سفید نشانات ہیں، اس کے ہاتھوں پر سفید نشانات ہوں گے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا میں بھی اپنے امتیوں کو اور ان بھائیوں کو آثار الوضو سے پہچانوں گا کہ وہ بار جو وضو بنائیں گے اس وضو کی وجہ سے اس کے ماتھے، ان کے چہرے اور ان کے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ بالکل چمکیلے ہوں گے، اسی طرح چمکتے ہوں گے، اور مجھے دور سے پتہ چلے گا کہ یہ ہے وہ میرا امتی اور میرا ساتھی اور میرا بھائی۔ تو والصلاۃ نور، نماز نور کا ذریعہ ہے، قیامت کے دن اس سے ایک نور ملے گا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو، اپنے بھائیوں کو پہچانیں گے۔ اور پھر فرمایا والصدقۃ برہان، صدقہ برہان ہے۔ صدقہ وہ چیز جو تم اللہ کی رضا کے لیے دے دو، یہ برہان ہے۔ برہان کا مطلب ہے دلیل ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی شخص کسی کو پکڑ لے کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، وہ کہتے ہیں میں تو فلاں ہوں، یہ میرا کارڈ ہے، دیکھو میں فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں، کہتے ٹھیک ہے تمہیں آنا چاہیے، تم ٹھیک ہو۔ باہر کی دنیا میں کوئی کسی کو پکڑ لے، بھائی تم تو پاکستانی لگتے ہو، یہاں کیا کرتے ہو، کہ پاسپورٹ اور ویزا دکھاتا ہے، کہتے ہیں میں تو پاسپورٹ پہ آیا ہوں، ویزے پہ آیا ہوں، ٹھیک ہے جی، تو یہ اس کے پاس دلیل ہوتی ہے۔ صدقہ مومن کے لیے اس بات کی دلیل ہے کہ میں نے ایمان کی جو بات کی وہ سچی ہے، اس لیے کہ میں نے ایمان کے لیے میں نے پیسہ خرچ کیا، میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، جب کوئی دوسرا مقصد میرا نہیں تھا، میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ خرچ کیا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کی آپ عام دنیا میں دیکھیں، اگر کسی جگہ پہ آپ کے جیب سے کچھ پیسہ نکل کے خرچ ہوتا ہے تو اس جگہ کے ساتھ اور اس کام کے ساتھ آپ کی ویسے دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ تو ہوشیاری کا تقاضا یہ ہے کہ دین کے معاملات پہ خرچ کیا جائے، اس لیے کہ دین کے معاملات پہ آپ خرچ کرتے ہیں، دین کے معاملے پر آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں، تو گویا کہ جہاں پہ آپ کا پیسہ جاتا ہے وہاں پہ آپ کا دل بھی جاتا ہے اور آپ کی دلچسپی بھی وہاں پہ ہو جاتی ہے۔ تو دین کے ساتھ اپنی فطری دلچسپی پیدا کرنے کے لیے یہ ایک ذریعہ ہے کہ آپ جب دین کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ پیسہ خرچ کرنا بڑا مشکل کام ہے، اور آپ جب پیسہ خرچ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کام کے لیے دل دینا، اس کام کے لیے وقت دینا، اس کام کے لیے پھر دلچسپیاں دینا، یہ پھر آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ الصدقۃ برہان، حدیث میں اور قرآن میں بھی یہ بات آئی ہے، کل نفس بما کسبت رہینۃ، ہر شخص اپنے عمل کی وجہ سے مرہون ہے، تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب یہ صدقہ ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے غضب کو، اس کے غصے کے آگ کو ٹھنڈا کرنے والی ہے۔ الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ دے کر، اور اس کی ایک مثال بیان کی گئی ہے۔ کچھ لوگوں نے تو کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال بیان کی، شاید حدیث میں بھی یہ مثال ہو، اس وقت میں نہیں کہہ سکتا، بہرحال کتابوں میں یہ مثال موجود ہے کہ آسمان سے جو مصیبت آتی ہے